بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہیں، اور اس سے پہلے والی اقساط دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور وزٹ کریں۔ لاہور کے راجہ آنت پال کی مدد کے لیے بھٹنڈا کے راجہ کا ایک لشکر اس کی مدد کے لیے لاہور پہنچ گیا تھا، اور اس لشکر کی کمانداری بھٹنڈا کے راجہ پرم دیو کا بیٹا راجہ کنور کر رہا تھا۔ یہی وہ راج کنور تھا جو راجہ جے پال کی انتہائی خوبصورت بڑی بیٹی کاشی کماری سے منسوب ہو چکا تھا۔ کاشی کماری اور کوشل دیوی دونوں بہنیں تھیں۔ حسن اور خوبصورتی میں دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی تھیں، اور کاشی کماری کی سگائی بھٹنڈا کے راج کمار راج کنور سے طے پا چکی تھی۔ اب آنت پال بھٹنڈا کے راج کمار راج کنور کے ساتھ مل کر سلطان محمود غزنوی کے خلاف حرکت میں آنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ راجہ کنور اور آنت پال دونوں ہر روز اپنے لشکر کی تربیت کے علاوہ نئے لشکری بھرتی کرتے ہوئے ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ ایک روز وہ دونوں لاہور کے قصر میں داخل ہوئے، اور ایک ایسے کمرے میں داخل ہوئے جس میں پہلے سے دونوں بہنیں بیٹھی کاشی کماری اور کوشل دیوی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کا باپ راجہ جے پال چونکہ خودکشی کر چکا تھا، لہٰذا ان کی ماں پدماوتی بھی جل مری تھی۔ آنت پال اور راج کنور دونوں اس کمرے میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز کوشل دیوی نے کیا اور اپنے بھائی آنت پال کو مخاطب کر کے کہنے لگی: بھائی، ہم نے ایک سنہری موقع ضائع کر دیا۔ مسلمانوں کے سالار عبداللہ قراتگین نے کوی راج کو انفرادی مقابلے میں ڈھیر کیا تھا۔ میں نے چونکہ قسم کھا رکھی ہے کہ اسے قتل کر دوں گی، لہٰذا جس وقت مسلمانوں کا سلطان بھاٹیا پر حملہ آور ہوا تھا، اس وقت اگر ہم اپنے لشکر کو حرکت میں لاتے اور سلطان کے لشکر پر پشت کی جانب سے حملہ آور ہوتے تو نہ صرف مسلمانوں کے سلطان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر ان کے لیے شکست کا دروازہ کھول سکتے تھے، بلکہ میں اپنی قسم بھی پوری کر سکتی تھی، اور تیر اندازی کر کے میں مسلمانوں کے سالار عبداللہ قراتگین کا خاتمہ کر سکتی تھی۔ پر بھائی، آپ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے تو مسلمانوں کو شکست ہوتی، عبداللہ قراتگین مارا جاتا اور بھاٹیا پر مسلمانوں کا قبضہ نہ ہوتا۔ میری عزیز بہن، بھاٹیا پر بڑی مرحوم بہن کا بیٹا سکھپال نواسہ خان کے نام سے حکومت کر رہا ہے، اور یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہوا ہے۔ بھاٹیا کو فتح کر کے مسلمانوں کا سلطان تو غزنی جا چکا ہے۔ اب میں اپنے بھانجے سکھپال کے پیچھے پڑ جاؤں گا کہ وہ بھاٹیا میں طاقت اور قوت حاصل کر کے اور اپنے لشکر کو خوب مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے سلطان کے خلاف بغاوت اور سرکشی کا اعلان کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے اور اس کی بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے محمود غزنوی بھاٹیا کا رخ کرتا ہے، تو جہاں سامنے کی طرف سے سکھپال ان پر حملہ آور ہوگا، وہاں پشت کی جانب سے میں اپنے پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوں گا۔ اور اب تو راج کنور بھی اپنا لشکر لے کر میرے پاس پہنچ چکا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میں سکھپال اور راج کنور تینوں مل کر محمود غزنوی کو بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آنت پال جب خاموش ہوا، تب کسی قدر فکر مندی میں راج کنور بول اٹھا: آنت پال، اب یہ ساری سوچیں قبل از وقت ہیں، اس لیے کہ تمہارے مخبروں نے جو اطلاع مسکر میں پہنچائی ہے، اس کے مطابق چند دن تک مسلمانوں کا سلطان محمود غزنوی غزنی سے نکلے گا۔ اب وہ ملتان کو اپنا ہدف بنانا چاہتے ہیں۔ ملتان پر چونکہ کرامتیوں کی حکومت ہے، اس لیے وہ کرامتیوں پر ضرب لگا کر ملتان پر قابض ہونا چاہتا ہے، اور اگر ایک بار مسلمانوں کا سلطان ملتان پر قابض ہو گیا تو پھر یاد رکھنا، صرف پنجاب ہی خطرے میں نہیں پڑ جائے گا، بلکہ پورے ہندوستان کے اندر ایک زلزلہ اور بھونچال آ جائے گا، اور ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمانوں کا سلطان جس راجہ کی طرف بھی منہ کرے گا، فتح مندی اور کامیابی ان کے قدم چومے گی، اس لیے کہ پورے ہندوستان پر ان کا ایک طرح کا رعب اور خوف چھا جائے گا۔ راجہ کنور کی اس گفتگو سے آنت پال بھی فکر مند ہو گیا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر راج کنور کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: راج کنور، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ راج کنور کہنے لگا: میرے بھائی، اپنے مخبروں کو متحرک رکھو۔ جب وہ اطلاع دیں کہ سلطان محمود غزنی سے روانہ ہو گیا ہے، تب ہم ایک لشکر لے کر مغرب کی طرف روانہ ہوں گے اور دریائے سندھ کے کنارے مسلمانوں کے سلطان کو روکیں گے۔
ہماری کوشش ہوگی کہ سلطان محمود کو سندھ سے ادھر نہ آنے دیں۔ ساتھ ہی اس موقع پر میں اپنی چھوٹی بہن کوشل دیوی کا بھی انتقام لے لوں گا۔ کوشل دیوی نے جو قسم کھائی ہے اسے اب کوشل دیوی نہیں میں خود پورا کروں گا۔ دریائے سندھ کے کنارے جب مسلمانوں کے سلطان کا لشکر ہمارے سامنے آئے گا اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تولیں گے تو میں مسلمانوں کے سالار عبداللہ قراتگین کو انفرادی مقابلے کی دعوت دوں گا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کبھی راج کیسے اس سے مات کھا گیا اور اپنی گردن کٹوا بیٹھا۔ میں آپ سب لوگوں کو وعدہ اور وچن دیتا ہوں کہ سب کے سامنے اس عبداللہ قراتگین کو انفرادی مقابلے میں رگیدوں گا اور اس کی بری حالت کر کے اس کی گردن کاٹ دوں گا، اور گردن کاٹ کر نہ صرف اپنی فتح مندی کا اعلان کروں گا بلکہ کوشل دیوی کا انتقام بھی لوں گا۔ راج کمر کے ان الفاظ پر کوشل دیوی اور کاشی کماری دونوں بہنیں بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں۔ اس موقع پر کوشل دیوی کہنے لگی، اگر سلطان کے سارے سالاروں کا انفرادی مقابلے میں یک کے بعد دیگرے خاتمہ کر دیا جائے تو یقیناً مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کے اندر ضعف پیدا ہو جائے گا، اور ایسا کر کے ہم ہندوستان کو ان کے حملوں سے بچا سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کا سلطان ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے تو ہمیں اپنا لشکر لے کر دریائے سندھ کے کنارے اسے روکنا چاہیے۔ اس لشکر میں اور کاشی کماری دونوں بہنیں پھر شامل ہوں گی۔ میں میدان جنگ میں عبداللہ قراتگین کو مرتا ہوا، سسکتا ہوا اور اپنی گردن کٹواتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ملتان پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمود غزنوی اپنے لشکر کے ساتھ غزنی سے نکلے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان محمود نے درہ خیبر کی راہ سے پنجاب میں داخل ہو کر یعنی آنند پال کے علاقے سے گزر کر ملتان پر حملہ کرنا چاہا۔ آنند پال چونکہ سلطان محمود غزنوی کا باج گزار تھا، لہٰذا محمود پنجاب کے علاقے کو اپنے ایک ماتحت اور باز گزار دوست کا ملک سمجھ کر گزرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ خواہش ضرورتاً یا مجبوری تھی، لیکن ان کو یہ گمان نہیں تھا کہ آنند پال مقابلہ کرے گا، مگر خلاف توقع آنند پال نے ان کو دریائے سندھ کے کنارے روکا۔ آنند پال نے اس لیے بھی ایسا کیا تھا کہ ان دنوں سلطان محمود اور سلطنت غزنی کے خلاف ہندوستان میں ایک عام تحریک شروع ہو چکی تھی اور ملک کے ہر حصے میں مذہبی پیشواؤں کے زیر اہتمام تبلیغی کام زور و شور سے جاری تھا۔ کرامتہ ہندوؤں کی ہمدردی حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے مصلحت وقت کو سمجھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وشنو کا 10واں اوتار بنا کر اپنے آپ کو ان کا ساتھی بنا لیا تھا۔ انہی کرامتہ کو جب مسلمانوں کے خلاف شام اور ایشیائے کوچک کے عیسائیوں کو شامل کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارقلیت کا مظہر بیان کیا۔ چنانچہ T.W. آرنٹ اپنی کتاب پرچنگ آف اسلام میں لکھتے ہیں اور ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ جب ہندوستان میں اپنے مذہب کی اشاعت کے لیے آئے تو انہوں نے اس کی صورت ایسی بنا دی کہ ہندو اس کو فوراً تسلیم کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وشنو کا 10واں اوتار بتایا جو مشرق سے آئے گا، اور ایک مہدی پران لکھا اور اس میں راز اور معمول کی باتیں اس طرح بیان کی کہ ہندو کو ان کا مسلک اختیار کرنے کی ترغیب ہوئی۔ دوسری جگہ اس مصنف نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے وشنو کے باقی 9 اوتاروں کی صداقت کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہندوستان میں ان دنوں مذہبی عقائد کی بڑی نازک صورتحال تھی۔ نئے نئے فرقے بن رہے تھے، نئی نئی قومیں تیار کی گئی تھیں، نئی نئی تحریکیں جاری تھیں۔ اسی طوفان بدتمیزی میں کرامتہ میں بھی آ کر شامل ہو گئے، جو مذہبی رنگ میں ہندوؤں کے دوست بن گئے اور سیاسی اعتبار سے بھی وہ ہندوؤں کے متعین اور مددگار ہوئے، کیونکہ ہندوستان والوں نے محمود سے جو عداوت کی تھی اس سے بدرجہ کرامتی ان کے دشمن تھے۔ بہرحال آنند پال شاید ابھی سلطان محمود سے لڑائی کرنے کو پوری طرح تیار نہ تھا، لیکن جب سلطان محمود نے اس کو اطلاع دی کہ ہم تمہارے علاقے میں سفر کرتے ہوئے گزر جائیں گے، ہمارا مقصود سفر ملتان پر حملہ آور ہونا ہے، تو آنند پال نے اپنا فرض سمجھا کہ وہ داؤد بن نصر کو
جو حاکم ملتان تھا اور آنت پال کا حلیف اور کرامتی مسلک اختیار کر کے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا، اس نے فوراً دریائے سندھ کے کنارے سلطان محمود غزنوی کو روکا تاکہ ملتان کے حاکم داؤد بن نصر کو آنے والے خطرات سے بچائے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے ان خطرات کی اطلاع بھی دے دی۔ سلطان محمود غزنوی نے ابھی درہ خیبر کو عبور بھی نہیں کیا تھا کہ آنت پال اپنے لشکر کو لے کر پشاور کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جس طرح حاکم ملتان ان کا باج گزار تھا، اسی طرح آنت پال بھی ان کا خزاج گزار تھا۔ انہوں نے مجبوراً آنت پال کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، اور خلاف توقع لڑائی یقیناً محمود کو سخت ناگوار اور ناپسند گزری تھی۔ وہ آنت پال سے ہرگز لڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ غزنی سے ملتان کا ارادہ کر کے روانہ ہوئے تھے۔ چنانچہ دریائے سندھ کے کنارے دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے صف آرا ہوئے۔ دونوں لشکروں کی صفیں جب درست ہو گئیں تو راجہ آنت کے لشکر کے آگے راجہ کے علاوہ بڑے سالاروں میں سے پدم گپت، بھیم چندر اور کچھ دوسرے سالار تھے۔ بٹھنڈا کے راجہ کا لشکر اس کے بیٹے راج کنور کی کمانداری میں آیا تھا، اور وہ بھی آنت پال کے پیچھے تیار اور مستعد ہو چکا تھا۔ اس موقع پر راج کنور نے تھوڑی دیر تک بڑے رازدارانہ انداز میں آنت پال سے خسر پھسر کی، پھر مطمئن انداز میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا وہ آگے بڑھا، اور دونوں لشکروں کے درمیانی حصے میں آ کر اس نے بلند آواز میں عبداللہ قراتگین کا نام لیتے ہوئے اسے انفرادی مقابلے کی دعوت دی۔ اس موقع پر وسطی حصے میں ایاز کے علاوہ عبداللہ قراتگین اور احمد نیالگین دونوں سلطان کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ احمد نیالگین سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: سلطان محترم، پچھلی بار عبداللہ قراتگین انفرادی مقابلے کے لیے اترا تھا، اس بار مجھے اجازت دیں کہ میں انفرادی مقابلے کے لیے اتروں۔ سلطان محمود غزنوی کے کچھ کہنے سے پہلے عبداللہ قراتگین نے مسکراتی ہوئی ایک نگاہ احمد نیالگین پر ڈالی، پھر کہنے لگا: نیالگین کے بیٹے، میں تیری جرأت، تیرے ایثار کو سلام کرتا ہوں، پر میرے بھائی یہ بھی تو سوچ، اس نے میرا نام لے کر انفرادی مقابلے کی دعوت دی ہے۔ اس موقع پر اگر میں میدان میں نہیں اترتا تو کیا تم یہ نہیں سوچتے کہ میرے نام کو دھبا لگے گا اور انفرادی مقابلے میں اترنے والا مجھے بزدل خیال کرے گا؟ اس کے ساتھ ہی جواب طلب انداز میں عبداللہ قراتگین نے جب سلطان محمود کی طرف دیکھا تو سلطان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تب عبداللہ قراتگین کے چہرے پر بھی تبسم نمودار ہوا۔ گھوڑے کو اس نے وسطی حصے کی طرف بڑھایا تھا۔ اس بار اس کے آگے بڑھنے کی رفتار سست تھی۔ میدان کے وسطی حصے کی طرف جاتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے اس کا سر سجدے کے انداز میں اپنے گھوڑے کے ہنے پر جھک گیا۔ اس کے بعد گھوڑے کو وسطی حصے کی طرف بڑھاتے ہوئے بڑی انکساری اور عاجزی سے اللہ رب العزت سے اپنی فتح کی دعا مانگ رہا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد اس کی حالت تباہ کن طوفانی بگولوں اور زرد آنکھوں والے چیتے کی سی ہو گئی تھی۔ اپنے گھوڑے کو وحشیانہ انداز میں ایڑ لگاتا ہوا آگے بڑھا اور بھٹنڈا کے راجکمار راج کنور کے سامنے آیا۔ اسے دیکھتے ہی راج کنور بول اٹھا: کیا تو عبداللہ قراتگین ہے؟ میں بھٹنڈا کا راجکمار راج کنور ہوں۔ راج کنور جب خاموش ہوا تب عبداللہ قراتگین کہنے لگا: اگر میں غلطی پر نہیں، میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی، تو راجہ جے پال کے ساتھ جو پشاور کے نواں میں ہماری جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی تو اپنے ایک لشکر کے ساتھ شامل تھا، اور بھاٹیا کے راجہ بجے رائے کے سالار بھی تھا۔ اس جنگ میں بھی میرا انفرادی مقابلہ راجہ جے پال کے ایک سالار کوی راج سے ہوا تھا، اور میں نے اسے زیر کیا تھا۔ اس کے باوجود تو مجھے پہچاننے میں غلطی کرتا ہے اور میرا نام پوچھتا ہے۔ عبداللہ قراتگین کے ان الفاظ پر راج کنور کہنے لگا: پشاور کے نواں میں جس انفرادی مقابلے میں تو نے کوی راج کا خاتمہ کیا تھا، اس کوی راج کا انتقام لینے کے لیے ہی تو میں انفرادی مقابلے پر اترا ہوں۔ دیکھ، راجہ جے پال کی بڑی بیٹی کی سگائی میرے ساتھ ہو چکی ہے۔ وہ کوی راج جو گزشتہ انفرادی مقابلے میں تیرے ہاتھوں مارا گیا تھا، وہ راجہ جے پال کی چھوٹی بیٹی کوشل دیوی کو پسند کرتا تھا۔
چونکہ راجا جے پال اور اس کے بیٹے آنند پال اور اس کی چھوٹی بیٹی کوشل دیوی کے ساتھ بھی میرا اب ایک رشتہ ہے، لہٰذا اس رشتے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے میں تجھ سے کبیراج کا انتقام لوں گا، اور جس طرح انفرادی مقابلے میں تو نے کبیراج کو اپنے سامنے زیر کر کے اس کی گردن کاٹی، بالکل ایسے ہی اس میدان میں تیرے جسم کو لہو لہان کر کے تیرا خاتمہ کروں گا۔ عبداللہ قراتگین کہنے لگا، راج کنور، جس کام کا تو دعویٰ کر رہا ہے یہ کام اتنا آسان نہیں۔ راج کنور عبداللہ قراتگین کے ان الفاظ سے غضبناک ہو گیا تھا، چنانچہ اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی، تلوار لہرائی، ڈھال پر گرفت مضبوط کی۔ اس کے بعد وہ عبداللہ قراتگین پر حملہ آور ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہوتے رہے۔ راج کنور، جس نے شروع میں دعویٰ کیا تھا کہ وہ بہت جلد عبداللہ قراتگین کو اپنے سامنے زیر کر کے لہو لہان کر کے رکھ دے گا، اور وہ اب کوفت اور بیزاری محسوس کر رہا تھا، اس لیے کہ اس کی امیدوں کے کہیں خلاف مقابلہ طول پکڑ رہا تھا۔ راج کنور عبداللہ قراتگین کے تیز حملوں کو برداشت نہ کر سکا، تھوڑی دیر تک اپنا آپ بچاتا رہا، پھر ایک دم اپنے گھوڑے کو اس نے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ اس موقع پر عبداللہ قراتگین نے اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا چھوٹا سا آہنی نیزہ ایک دم سنبھالا، اپنے دائیں ہاتھ میں تولا اور تاک کر جو مارا تو اس کا وہ آہنی نیزہ راج کنور کی پیٹھ سے ہوتا ہوا راج کنور کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ راج کنور نے ایک بھیانک چیخ بلند کی، اس کے بعد وہ اپنے گھوڑے سے گر کر ڈھیر ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے تمام ہندو سالاروں کے سر شرم سے جھک گئے، لیکن اس موقع پر کاشی کماری حیران و پریشان عبداللہ قراتگین کی ہنرمندی اور جواں مردی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی، جنہوں نے انفرادی مقابلے میں مسلسل 2 ہندو سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس دوران آنند پال کے لشکر میں زور زور سے طبل بجنے لگے تھے، جس کا مطلب تھا کہ ان کا لشکر حملہ آور ہونے کی ابتدا کرنے لگا ہے۔ چنانچہ آنند پال اور اس کے سالار پورے لشکر سمیت سلطان محمود غزنوی کے لشکر پر بے سمت بہتے دریا کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اور ان کے سالاروں اور لشکریوں نے بھی تکبیریں بلند کی اور حملہ آور ہو گئے تھے۔ یوں دریائے سندھ کے قریب دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے چاروں طرف ہول آفرینی نعروں کی گونج سنائی دینے لگی تھی۔ آنند پال اور اس کے سالاروں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح دریائے سندھ کے کنارے ایک بار اور صرف ایک بار ہی اسے سلطان محمود غزنوی کے خلاف کامیابی اور فتح مندی حاصل ہو جائے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فتح مندی دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی، شکست اور اذیت بڑی تیزی سے ان کے قریب آتی جا رہی ہے، تب اس نے اپنے مخصوص آدمیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ اپنے پڑاؤ والوں سے کہیں کہ پڑاؤ اٹھا کر بھاگنے والی بات کریں، اس لیے کہ پڑاؤ میں ان کی عورتیں بھی تھیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد پڑاؤ اٹھا لیا گیا اور پڑاؤ کی حفاظت پر جو دستے مقرر تھے وہ پڑاؤ کی ہر شے کو وہیں چھوڑ کر پڑاؤ میں جو ان کی عورتیں تھیں انہیں لے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آنند پال اور اس کے سالار کچھ دیر تک مزید مار کھاتے رہے، پٹتے رہے، اپنے لشکر کی تعداد کم کرواتے رہے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے کہ پڑاؤ کے اندر جو ان کی عورتیں تھیں انہیں بھاگ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینے کا موقع مل جائے۔ آخر آنند پال اور اس کے سالاروں کی بدقسمتی کہ دریائے سندھ کے کنارے اسے سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں بدترین شکست اٹھانا پڑی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آخر آنند پال کا لشکر سلطان محمود غزنوی کو دریائے سندھ پر روک نہ سکا اور شکست کھا کر بھاگا۔ چونکہ اس کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی تھی، چنانچہ میدان جنگ سے بھاگ کر اس نے مشرق کا رخ کیا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ راجہ آنند پال چونکہ لاہور کی طرف بھاگا تھا، لہٰذا اپنے لشکر کے ساتھ اس کا تعاقب کرتے ہوئے سلطان محمود غزنوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ سلطان نے پہلے دوآبہ سندھ ساگر کو طے کر کے دریائے جہلم کو عبور کیا۔ اس کے بعد بغیر کسی روک ٹوک، بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے دوآبہ
چیخ کو بھی طے کر کے دریائے چناب پر آ کر دم لیا۔ آگے آگے بھاگنے والے راجہ آنند پال کے مخبر بھی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب آنند پال کو یہ خبر دی کہ سلطان محمود غزنوی نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے چناب کو عبور کر لیا ہے، تب آنند پال بڑا فکر مند اور پریشان ہوا۔ اپنے لشکر، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے خزانے کو لے کر لاہور سے نکلا اور کشمیر کی طرف بھاگا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی کو جب ان کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ راجہ آنند پال لاہور سے نکل کر کشمیر کی طرف بھاگ گیا ہے، تو سلطان محمود غزنوی راجہ آنند پال کے دارالسلطنت لاہور کی طرف نہیں گیا، بلکہ آنند پال کے تعاقب میں دریائے چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ اب آنند پال کو بڑی فکر ہوئی۔ اسے جب یہ خبر پہنچی کہ سلطان محمود غزنوی نے اس کے مرکزی شہر لاہور کا رخ نہیں کیا، بلکہ وہ دریائے چناب کے کنارے کنارے کشمیر کا رخ کر رہا ہے، تب آنند پال اپنے سارے لشکریوں اور خیمہ گاہ کو سمیٹتا ہوا کشمیر کے کوہستانی سلسلوں میں گیا، اور وہاں اس نے ایک بلند کوہستانوں سے گھری ہوئی وادی میں پڑاؤ کر لیا تھا، اور اپنی حفاظت کی خاطر اپنے ارد گرد اس نے مخبر پھیلا دیے تھے تاکہ اسے سلطان محمود غزنوی کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتے رہیں۔ بہرحال جب سلطان محمود غزنوی کو یہ خبر ہوئی کہ آنند پال پہاڑوں کے دروں میں داخل ہو گیا ہے، تب سلطان محمود غزنوی نے دریائے چناب کے کنارے کنارے کشمیر کی جانب پیش قدمی روک دی، پلٹے اور سیدھا انہوں نے ملتان کا رخ کیا۔ چونکہ سلطان کا مقصود سفر اور ان کی منزل ملتان تھی اور وہاں سے وہ کرامتیوں کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اس بنا پر انہوں نے لاہور یا پنجاب کے کسی دوسرے شہر کا رخ نہیں کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر سلطان محمود غزنوی کو لوٹ مار کرنے، ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے اور مندروں کو ڈھانے کا شوق ہوتا تو وہ لاہور کو لوٹے بغیر ہرگز نہ چھوڑتے۔ پنجاب کے تمام علاقے ان کے سامنے تھے اور ان کے لیے بلا کسی مزاحمت کرنے والے حاکم بے ضرر شکارگاہ تھے۔ وہ اس سرسبز اور شاداب سرزمین کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے یہاں اپنا لشکر اور نائب مقرر کر سکتا تھا۔ وہ ملتان کی مہم کو ملتوی کر کے لاہور ہی کے بندوبست میں مصروف ہو جاتا اور ملتان پر حملہ آور ہونا ضروری نہ سمجھتا، مگر انہوں نے نہ پنجاب کو لوٹا اور نہ یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنایا، نہ یہاں کے مندروں کو ڈھایا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے سیدھا ملتان کے کرامتیوں کا رخ کیا، اس لیے کہ کرامتی عالم اسلام کے لیے بڑا خطرہ اور نقصان کا باعث بن رہے تھے۔ اس بنا پر سلطان محمود غزنوی ان کی بے کنی کرنا سب سے زیادہ ضروری کام سمجھتے تھے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ملتان کا حاکم داؤد بن نصر آنند پال کے ذریعے پہلے اطلاع پا چکا تھا اور وہ اپنا لشکر آنند پال کی مدد کے لیے روانہ بھی کرنے والا تھا کہ آنند پال کو شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگنے کی خبر پہنچی۔ اس خبر سے داؤد کی ہمت پست ہو گئی اور وہ اپنا خزانہ اور قیمتی اسباب اونٹوں پر لاد کر دکن کی جانب فرار ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ابھی سامان سفر باندھنے میں مصروف تھا کہ سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح ملتان کے سامنے نمودار ہوئے۔ داؤد بن نصر بھاگ نہ سکا، لہٰذا ملتان شہر میں محصور رہ کر اس نے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ دوسری طرف سلطان محمود غزنوی کو چونکہ خراسان کے مختلف علاقوں سے اپنے علاقوں کو خطرہ رہتا تھا، چنانچہ جس وقت انہوں نے دریائے سندھ کے کنارے آنند پال کو شکست دی تھی تو اس کا تعاقب کرنے سے پہلے سلطان محمود غزنوی نے اپنے بڑے سالار ارسلان جاذب کو چند دستے دے کر واپس بھیج دیا تھا تاکہ وہ ہرات شہر میں قیام کر کے وہاں حالات پر نگاہ رکھے اور کسی بھی دشمن کو سلطان محمود غزنوی کے خلاف سر اٹھانے یا ان کے علاقوں پر حملہ آور نہ ہونے دے۔ یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد ہی سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کا تعاقب کیا تھا اور پھر دریائے چناب کے کنارے اس کا تعاقب ترک کر کے اب وہ ملتان آن پہنچا تھا۔ اس موقع پر سلطان محمود غزنوی سے متعلق مورخین بھی لکھتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی نے آنند پال کی اس گستاخی کی سزا دینی اس قدر ضروری نہیں سمجھی جس قدر کہ وہ داؤد بن نصر کو سزا دینا ضروری سمجھتے تھے، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سلطان محمود ہندوؤں کا زیادہ دشمن تھا یا کرامتا کا۔
سلطان محمود نے ملتان کا محاصرہ کر لیا، 7 روز تک محاصرہ جاری رکھا۔ آخر داؤد بن نصر نے سلطان محمود کی خدمت میں عاجزانہ درخواست کی کہ میں مذہب کرامتہ سے توبہ کرتا ہوں اور سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی اقرار کیا کہ آئندہ کرامتہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور 20,000 درہم سالانہ خراج دارالسلطنت غزنی سلطان محمود کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ چونکہ داؤد بن نصر مذہب کرامتہ چھوڑنے کے علاوہ سلطان سے معافی بھی مانگ رہا تھا اور آئندہ مطیع اور فرما بردار رہنے کا اقرار بھی کر رہا تھا، چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے اسے معاف کر دیا اور اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرنے کی خاطر سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ ملتان کے نواحی میں قیام کر لیا تھا۔ مزید اقساط جاری ہیں، اس کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے۔